اتنا اپنے گھر کے ساتھ زیادہ وابستہ ہوتا چلا جاتا ہے. بڑی عمر کے لوگوں کو اپنے گھر سے نکلنا شاید دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. ان کا پورا جو نظام زندگی ہوتا ہے وہ ان کے کمرے اور ان کے بستر اور ان کے گھر کے ساتھ ایسا بندھ جاتا ہے کہ وہ راحت، وہ چین، وہ آرام ان کو نہ کسی بڑے سے بڑے ہوٹل میں آتا ہے، نہ کسی بڑی سے بڑی سیرگاہ میں آتا ہے. جوانی کا تو ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہے، جوانی کے جذبات کا اعتبار نہیں ہوتا. لیکن جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے، جتنی اس کی عمر پختہ ہو جاتی ہے، جتنا اس کے جذبات میچور ہو جاتے ہیں، اتنا اس کا اپنے گھر کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے. تو گھر ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس کی عطا ہے. جیسے وہ اس دنیا میں ایک گھر کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور جس گھر میں اس کی ضروریات پوری ہوں وہاں پر وہ راحت محسوس کرتا ہے، بین ہی ایسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آخرت کو دار الاخرہ کہا ہے. آخرت کا گھر، دار گھر کو کہتے ہیں کہ انسان چونکہ گھر میں سمجھ سکتا ہے کہ بغیر گھر کے زندگی کتنی دشوار، سڑک کے اوپر زندگی گزارنا کتنی دشوار ہے. اگر کسی کے سرے سے گھر نہ ہو اور اس کے پاس کوئی سر چھپانے کا ٹھکانہ نہ ہو، کہیں اس کے پاس لیٹنے کی جگہ نہ ہو، کہیں اس کے پاس دھوپ سے اور بارش سے بچنے کی جگہ نہ ہو، تو میں اور آپ اس کو کتنا مشکل زدہ انسان سمجھیں گے. تو آخرت کو اسی لیے گھر کہا گیا. اور آخرت کو وطن بھی کہا گیا ہے. اور بزرگوں کی کتابوں کے اندر تو اس وطن جب کہا جاتا ہے تو اس سے ہمیشہ مراد آخرت کا وطن ہوتا ہے کہ اس میں رہنا زیادہ ہوتا ہے. اس دنیا میں کوئی ایک جگہ 40 سال رہ لیا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہ اس کی زیادہ سے زیادہ زندگی ہے. لیکن آخرت کے وطن میں تو اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اسی لیے دنیا میں انسان کو ایک اور چیز جس سے راحت ملتی ہے وہ بیوی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان کا اپنی بیوی سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. جوانی میں خدا نہ کرے کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ ایسے اداس اور تنہا نہیں ہوتا جیسے بڑھاپے میں اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے. آپ کبھی ان بوڑھوں کو دیکھیں جن کی بیویاں فوت ہو جائیں، ان کو پوری زندگی، پوری دنیا بے معنی لگنے لگ جاتی ہے. وہ تعلق آپس میں اتنی مزاج شناسی ہو چکی ہوتی ہے، اتنا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ تعلق اس کا کسی اور کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا. کوئی اس کی ضروریات کو سمجھ نہیں سکتا. میرے پاس ایک بزرگ آئے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا اور بڑی عمر کے تھے، سفید ریش تھے. ایسے جاننے والے تھے ہمارے، ان کے بچوں کو بھی میں جانتا ہوں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب، یہ نہیں ہے کہ میرے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ نے مجھے اتنی تابعدار بہویں دی ہیں کہ میں ان کو ایک دفعہ آواز دوں تو وہ مجھے 2 دفعہ جی ابا کہہ کر جواب دیتی ہیں اور میری ہر پکار پر پہنچتی ہیں. لیکن مجھ سے کہا نہیں جاتا ان سے. میں اپنی ضروریات ان سے کہہ نہیں سکتا، میرے منہ پر نہیں آتی. جو باتیں میں اپنی، چاہے بوڑھی بیوی تھی لیکن میں اسے کہتا تھا میری شلوار میں ہزار بند ڈال دو، تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ پہلے سے پڑا ہوتا تھا. لیکن اب یہ میں بہوؤں سے نہیں کہہ سکتا. تو اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ من کا انسان کا اس میں بڑے نیک دیندار آدمی تھے. تو اللہ جل شانہ نے دنیا میں چونکہ انسان کے لیے ایک باعث سکون رشتہ بنایا. اگر دین ہو تو باعث سکون ہے، اگر دین نہ ہو تو بعض اوقات سہانے روح ہے. ہر رشتہ، صرف میاں بیوی کا نہیں، اولاد اور والدین کا، بہن بھائیوں کا، ان رشتوں کا لطف صرف دین پر چل کر اٹھایا جا سکتا، کیونکہ اس میں حفظ مراتب طے ہیں، اس میں درجات طے ہیں. اس میں اولاد کے لیے والدین کا معاملہ کیا ہے، والدین کا اولاد کے ساتھ کیا ہے، شوہروں کا بیویوں کے ساتھ کیا ہے، بیویوں کا شوہروں کے ساتھ کیا ہے، بھائیوں کا آپس میں کیا ہے. اس بارے میں ایک ایسے احکامات ہیں، جب انسان ان احکامات کے اوپر آ جاتا ہے تو زندگی دنیا میں جنت کے مزے لینے لگتا ہے. ان رشتوں کا لطف اٹھاتا ہے وہ انسان. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ جانتے ہیں وہ ہمارے سامنے زندگیوں کا رخ ہے. آپ عدالتوں میں چلے جائیں، بھائی بھائی کے خلاف آیا ہوا ہے، بھتیجے چچا کے خلاف آئے ہوئے،
اور نہ صرف یہ کہ عدالتوں میں آئے ہوئے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی عزت و ناموس کے درپے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ اپنے پرایوں سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتے جتنی بعض اوقات اپنوں سے اٹھاتے ہیں، کیونکہ حفظ مراتب ہو جاتے ہیں۔ حفظ مراتب کہتے ہیں ہر ایک کو اس کے درجے پر رکھنا، کس سے اللہ جل شانہ کس رشتے کے بارے میں کس رویے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ دینی تعلیم کے علاوہ اور دینی تہذیب کے علاوہ ہماری مشرقی تہذیب میں چونکہ دینداری تھی، اس لیے اس مشرقی تہذیب کے یہ رویے بنے، خود یہ دین کی وجہ سے بنے تھے۔ آج اگر آپ دیکھتے ہیں خاندانوں میں جہاں کچھ روایتیں موجود ہیں، وہاں چھوٹے بڑے کا ادب ہے، لحاظ ہے، والدین کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق اور رشتہ ہے، وہ اسی دینی روایت کا ہماری اپنی اس کلچر میں سرایت کر جانے کی وجہ سے۔ اور جہاں یہ رشتے اٹھ جاتے ہیں اور باہم رشتہ دو افراد کا صرف مادی رہ جاتا ہے، مادیت کی بنیاد پر رہ جاتا ہے، تو وہاں اس کی اقرار بھی آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتی ہیں، اور وہی رشتہ بعض اوقات انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے آخرت میں انسان کو یہ جو حوروں کا تصور دیا ہے کہ ایک انسان کو اس کی من پسند حور میں جس چیز کو بتایا گیا وہ ہے کہ اس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہوں گی، جس طرح آج دنیا کے ہر انسان سے اگر کہا جائے کہ وہ جیسی بیوی چاہتا ہے، جیسے کوئی انسان نہ ہو، مثلا اگر کوئی مشین ہو، کوئی کمپیوٹر ہو، کہ اس میں جو اس کی پروگرامنگ کرنی ہے انسان کو خود اس کا اختیار دے دیا جائے کہ تم خود اس کی پروگرامنگ کرو، تو انسان دنیا میں کتنا خوش ہو اگر بیویوں کا یہ اختیار اس کو مل جائے کہ اس میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں اس کے اندر ڈال دو، اور جو چیزیں اس کی ناپسند ہیں اس میں سے نکال لو، اور اس کی پوری کنفیگریشن اور پروگرامنگ انسان کے ہاتھ میں دے دی جائے، تو یہ تو انسان کو ایک حسین خواب لگے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح دنیا کے اندر، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ جل شانہ نے انسان کو جو اس رشتے کا جو آخرت میں جو رشتہ ہوگا وہ اسی بنیاد پر ہوگا کہ وہ مکمل انسان کی خواہشات اور اس کی ضروریات اور اس کے تقاضوں کے مطابق اللہ جل شانہ اس کو ڈھالیں گے۔ اسی لیے دنیا میں اگر کسی کو ان رشتوں سے تکلیف پہنچے تو اس کے ذہن میں آخرت کے رشتے تازہ ہونے چاہیے کہ آخرت میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں ان رشتوں سے انسان کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی تمام نعمتیں در حقیقت آخرت کی نعمتوں کی یادگار ہیں، تذکار ہیں۔ اگر ان نعمتوں کے وقت انسان کو آخرت کی نعمت یاد نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس نعمت کا حق ادا نہیں کر۔ اگر کسی کو اپنے دنیا کے گھر کی راحتوں میں رہتے ہوئے آخرت کے گھر کی فکر نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس گھر کی نعمت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اگر دنیا میں کسی کو اپنے زواجی رشتوں سے کہ اگر کوئی راحت اس کو پہنچ رہی ہے، اس سے آخرت کے ان رشتوں کا خیال پیدا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا۔ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں نعمت کے ساتھ جو سب سے بڑا انسان ظلم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا۔ نعمت ہو لیکن اس نعمت کا استعمال اللہ جل شانہ کی نافرمانی میں ہو رہا، یہ کسی نعمت کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم کوئی انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ دی گئی تھی اللہ کی یاد کے لیے، دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے، دی گئی تھی آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اور وہ استعمال ہو رہی ہے شیطان کے رستوں میں، وہ استعمال ہو رہی ہے دوسری چیزوں میں۔ دیکھیے دنیا کی چیزوں کے بارے میں علماء نے ایک قاعدہ اور ضابطہ بتایا ہے کہ دنیا میں ہماری ضروریات یا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ 4 قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ سامان جس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، ضرورت کا وہ درجہ جس کے بغیر زندگی گزرنا ناممکن ہو، جیسے کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، ایک انسان کی ضروریات، اس کا تو حصول انسان کے لیے بعض صورتوں میں مباح، بعض چیزوں کا بعض صورتوں میں واجب ہے۔ مثلا اتنا کپڑا تن پر ہونا کہ اس کا سطر ڈھک رہی ہے تو انسان پہ واجب ہے، فرض ہے اس کے اوپر۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ضرورت سے آگے بڑھ کر راحت کا درجہ جس کو کہتے ہیں، مثلا انسان کو اس سے آرام اور راحت ملتی ہو، جیسے پنکھے کی ہوائیں،
اس بغیر بھی زندگی گزرتی ہے، لیکن اس سے ہوا سے راحت ملتی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، اس کے بغیر زندگی تو گزرتی ہے مگر اس سے راحت انسان کو زیادہ ملتی ہے، وہ بھی جائز ہے انسان کے لیے۔ تیسرا درجہ ہے کہ جس کا تعلق راحت سے تو نہ ہو لیکن انسان کو ایک قلبی مسرت اس سے ملتی ہو۔ اگر انسان کو اللہ نے وسعت دی ہو تو جائز طریقوں سے انسان مسرت کی چیزیں، خوشی کی چیزیں بھی حاصل کر سکتا ہے، اس پر بھی اللہ جل شانہ نے پابندی نہیں لگائی۔ چوتھا درجہ جہاں سے حرام شروع ہوتا ہے اور وہ ہے کہ وہ چیز جو انسان فقط نہ وہ اس کی ضرورت سے اس کا تعلق ہے، نہ اس کی راحت سے تعلق ہے، نہ کسی جائز حلال مسرت سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق صرف دکھلاوے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صرف دنیا میں بڑائی جتلانے کے لیے ہے، نمایاں ہونے کے لیے ہے، لوگوں کے اوپر ایک رعب جمانے کے لیے ہے، یہاں سے مال کا اور نعمتوں کا حرام استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے پاس موجود چیزوں کا، اپنے پاس موجود نعمتوں کا یہ حساب کتاب ضرور کرنا چاہیے کہ یہ کس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، یہ کس قسم کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، میں کس استعمال میں ہیں، کس مقصد میں۔ ہمارے ہاں چیزوں کو چونکہ یہ جذبہ اس میں سے نکال لیا جاتا ہے یا نکل گیا ہے ہمارے اندر، تو جب ہم کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو یا نمود و نمائش پر یا ان کا تعلق جو ہے وہ دکھلاوے کے ساتھ ہوگا یا اس کے اندر ضرور ایسی چیزیں ہوں گی جو جائز نہیں ہوں گی۔ دیکھیں، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت پر انسان کو ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے اس نعمت اولاد کا شکر ادا کرنے کی بجائے انگریزوں سے سالگرہ کا طریقہ وصول کر لیا کہ جب سال گزر جائے گا اس بچے کی پیدائش پر تو ہم کیا کریں گے، ہم ہیپی برتھ ڈے ٹو یو جناب، ایک تقریب ہو رہی ہے اور کیک کاٹا جا رہا ہے اور اس میں عجیب اور اس کی جو آج کل کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اس پوری تقریب کو آپ بغیر کسی تنگ نظری کے اب اس پوری آپ سب نے منائی ہوں گی اور مناتے ہوں گے، آپ اس میں بتائیں کہ اس میں شکر الہی کا پہلو کدھر ہوتا ہے، وہ کون سا موقع ہوتا ہے اس میں جب اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں سارے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ وہ تو اب تو ایک اپنے مال کے اور اپنے اس کے اظہار کا، ایک تفاخر کا اور اس میں بچوں کے درمیان موازنے کا، گھر میں یہ عذاب بن گئی ہے۔ برتھ ڈے کی تقریب، بچے کہتے ہیں وہ جی فلانے کی برتھ ڈے ہوئی تھی، اس کا 10 پاؤنڈ کا کیک تھا، میرے لیے آپ نے 15 پاؤنڈ کا بنانا ہے اور اس کے اوپر اتنی یہ تھی، ایسی ڈیکوریشن تھی۔ ہم لوگ بتاتے ہیں، ہم نے تو اللہ کا شکر ہے کبھی ہمارے یہاں تو بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی برتھ ڈے گزر گئی ہے، تو ان کو یاد بھی نہیں رہتا، کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ کبھی سنا ہے، نہ ایسی تقریبات میں گئے ہیں۔ لیکن سنتا ہوں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک عجیب مصیبت بن گئی ہے کہ اب اس پہ جو ہر سال اس میں ایسے اضافے اور اس میں ایسی نت نئی چیزیں کہ وہ خود ایک پورا ولیمہ بنتا جا رہا ہے جیسے۔ تو یہ نعمت تھی، اولاد جیسی نعمت، اور اس کے شکر کے لیے کوئی دن خاص نہیں تھا کہ اس کی جس دن پیدا ہوا ہے ضرور صرف اسی دن سال میں کوئی شکر ادا کیا جاتا، اول تو اس دن بھی ہم نہیں ادا کرتے، لیکن صرف اس دن کریں تو بھی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ثابت نہیں۔ یہ تو وہ نعمت تھی کہ جب اس کا خیال آئے تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر مانگے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کے فتنہ ہونے سے پناہ مانگے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، اولاد فتنہ ہوتی بن سکتی ہے، اور اس طرح باقی نعمت۔ تو جب انسان ان نعمتوں کا وہ حق ادا نہیں کرتا جو اللہ جل شانہ نے اس نعمت کو دینے کے بعد اس سے مطالبہ کیا ہے، پھر انسان اس نعمت سے پورے طور پر لطف اندوز نہیں ہو سکتا، وہ نعمت اس کے لیے راحت جان نہیں بنتی۔ اور یہ جو اولاد کی نعمت ہے یہ صرف دنیا میں راحت کا سبب نہیں ہے، یہ اولاد کی نعمت تو اصل میں آخرت کا سرمایہ ہے۔ دنیا سے جانے والا ہر شخص جس کو یہ خیال ہو کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے، یہ مسلمان کو تو ہر وقت یہ خیال رہنا چاہیے، اس کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ حدیث نے جن 3 صدقات جاریہ کا ذکر کیا ہے اس میں اولاد کا ذکر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. تو اگر اولاد نیک اعمال کرنے والی کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے, اللہ کو یاد کرنے والی, نمازیں پڑھنے والی اور تلاوت کرنے والی اور دعائیں کرنے والی اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی, مخلوق کے لیے فیض رساں اولاد اگر کوئی دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہے, تو اس کو یہ اطمینان ضرور رہے گا کہ اس کے اعمال کا کھاتا, اس کے نامہ اعمال کی کتاب ابھی بھی کھلی ہوئی ہے. ان بچوں کے سارے نیک اعمال جمع ہو کر اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے. اور اگر وہ اپنی اولاد کو صرف دنیا کا بنا کر جا رہا ہے, جس میں اس نے ان کی کسی قسم کی دینی تربیت نہیں کی, ان کو اللہ رسول کی کوئی بات نہیں سکھائی اور سمجھائی, تو دنیا سے جاتے ہوئے نہ صرف یہ کہ یہ کھاتا بند کر کے جا رہا ہے, بلکہ تربیت اولاد میں کوتاہی پر سوال و جواب کے لیے تیار ہو کے جا رہا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کے اس بگاڑ میں تمہارا کتنا حصہ ہے, تمہاری کتنی کوتاہی ہے, تمہاری کتنی نالائقی ہے. وہ اس کے لیے اس کی آخرت. ایسے ہی میں کہتا ہوں یہ وطن کی نعمت اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا کی, ہر آن اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر انسان ادا کرے. ہم نے یہ جو کل ہم نے مناظر دیکھے, پرسوں دیکھے جشن آزادی کے نام پر, کیا یہ شکر خداوندی کا طریقہ یہ ہوتا ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس نعمت پر وہ سر بسجود ہو اللہ کے حضور, اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس پر گڑ گڑا کر اللہ سے اس حق کو, اس کا حق ادا کرنے کی دعائیں مانگے, اس کی بجائے کہ یہ مناظر ہوتے ہیں جو ہم نے اپنی اولادوں کو سکھائیں, جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں, ہم اس میں شریک ہوتے ہیں, اپنے خود شریک نہیں ہوتے تو بچوں کو اس کے لیے پیسے دیتے ہیں. میں تو نہیں نکلا, ہمارے ساتھی کہنے لگے, مجھ سے ملنے کوئی آیا تو کہنے لگے میرے کان بج رہے ہیں, ایسے ہیں کہ مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ تو کہتے وہاں سے نکلا تھا, وہاں جشن آزادی منایا جا رہا تھا, اتنے بڑے بڑے باجے لڑکوں کے ہاتھ میں تھے, اور ان باجوں سے وہ گزرتی گاڑیوں کے شیشے جن کے نیچے ہوں تو ان کے شیشے پر باجا رکھ کے زور سے پھونک مارتے تھے, اس میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے بچے اور بڑے اور سارے اچھل جائیں سیٹوں سے اوپر. اور کیا ہے جی اس پر, اس لیے اگر کوئی رک جائے اور اس پر ناراضی کا کہتے کوئی نہیں جشن آزادی ہے, خیر آج مطلب آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے تو اس میں سب کچھ ہو سکتا. پھر پٹاخے, پھر کپڑے کے اندر اسراف. یہ کون سی نعمت کا طریقہ ہے کہ آپ ایک ایسا کپڑا, ایک صاحب اچھے خاصے دیندار, اور میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی ہمارے لوگوں نے 1 کلومیٹر لمبا پرچم تیار کیا. پرچم کے 1 کلومیٹر لمبا کرنے سے کون سی نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے, اور اس سے کون سا انسان کے اندر وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. 1 کلومیٹر کپڑا, یہ کیا اس امت کے سارے غریبوں کے تن پر کپڑا پڑ گیا ہے کہ اب پرچموں پر اتنا لگایا جائے گا؟ تو ایک علامت ہے, ایک علامت ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے پوری ہو سکتی ہے. اس کے لیے تو یہ اسراف, یہ فضول خرچی اور یہ غلط طریقوں کے ساتھ, اس کو ہمیں اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو ان چیزوں میں سمجھانا چاہیے. بڑوں کا اور بزرگوں کا یہ کام ہے کہ ان کو صحیح طریقہ بتائیں اس کے بارے میں, اور ایک تو یہ بتائیں کہ اس کا کوئی دن خاص کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی. مسلمان کو ہم سال کے 12 مہینے اس نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور دن کے 24 گھنٹے ہم اس سے لطف اندوز اس آزادی سے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, ہمیں اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا. تو کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نعمت کا آپ 24 گھنٹے فائدہ اٹھا رہے ہوں اور سال کے 12 مہینے فائدہ اٹھا رہے ہوں, اس کا حق صرف سال میں 1 دن ادا کیا جا سکتا ہو, اور وہ بھی ان طریقوں کے ساتھ. یہ تو کوئی تک نہیں بنتی اس بات. ہمیں تو ہر وقت اللہ جل شانہ کے سامنے اس پہ شکر گزار رہنا چاہیے, اور اس پہ دعائیں کرنی چاہیے, اس ملک کی سلامتی کی, اس کی عافیت کی, اس کے امن کی, اس میں صحیح طریقے کے ساتھ رہنے کی, اور اس نعمت کی قدر کرنے کی, کہ قدر ہمارے اندر اس کی پیدا ہو. اور دوسرا جو نعمت میں نے عرض کیا کہ اس حق ادا ہے, اس کو تو ہم نے خون سے اور ایک بہت تکلیف دہ طریقے سے, دنیا میں شاید ہی کم قومیں ایسی ہوگی جنہوں نے
اس طریقے سے آزادی حاصل کی جس طرح ہم نے حاصل کی. ہمارے سامنے تو اس کی صحیح تاریخ نہیں بیان کی جاتی. یہ صرف اتنی مختصر تاریخ نہیں ہے جو 1947 سے صرف 5-10 سال پرانی کوئی بات ہو. یہ تو 1857 سے بھی پہلے کی چیز. یہ 100-125 سال کی جد و جہد ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. علماء نے سب سے زیادہ قربانیاں دی. تحریک آزادی کی تاریخیں پڑھیں, ان کی اسارت پڑھیں, ان کی جیلیں پڑھیں, ان کی پھانسیاں پڑھیں. خود انگریزوں نے لکھا کہ دلی سے لے کر پشاور تک کم درخت ایسے رہ گئے تھے جہاں پر علماء کی لاشیں نہیں ٹانگی گئیں. تو یہ آزادی بڑی مشکل سے حاصل ہوئی. اتنی قربانیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اب یہ حاصل کی گئی, یہ ملک خاص طور پر بنا تھا اس لیے کہ یہاں اللہ کا نظام ہوگا, یہ اللہ کے نام پر ہوگا. اور اس میں قرآن, قائد اعظم سے مشہور سوال تھا کہ جب پاکستان کا دستور نہیں بنا تھا, ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا, آئین کیا ہوگا. ایک جملے میں جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دستور قرآن ہوگا. قرآن پر اس ملک کی بنیاد ہے, اس کی بنیاد پر اس کو لیا گیا ہے. ہم نے یہ وعدہ کیا تھا جو ہم سے اتنے عرصے میں 72 سالوں میں ہم سے ابھی تک وفا نہیں ہو سکا. یہ اس نعمت کے بعد اللہ جل شانہ کے سامنے ہمارے درجہ بدرجہ اوپر سے ہمارے حکمرانوں سے, جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے, رہی ہے, جو ظاہراً حکمران ہیں, جو باطناً حکمران ہیں, جو سامنے کے حکمران ہیں یا جو پیچھے کے حکمران ہیں, جس کے ہاتھ میں بھی اس ملک کا نظام ہے, اور ان سے درجہ بدرجہ ہوتے ہوتے ہم تک اس کی پوچھ ہوگی کہ اس میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا رہا, ہمارا حصہ کیا رہا, ہم نے اس کے لیے کیا کیا. یہ وہ فکر ہے جو اس موقع پر پیدا کرنے کی ضرورت. جس کو یہ فکر پیدا ہو جائے یا اس مسئولیت کا احساس پیدا ہو جائے, کیا وہ سڑکوں پہ دھمالے ڈالیں گے, اور کیا وہ یوں باجے بجائیں گے, اور کیا وہ ڈانس کریں گے, اور کیا وہ موسیقی کی رقص کریں گے, جن سے اتنی بڑی خیانت ہوئی ہے کہ 72 سال سے اللہ سے کیا وعدہ پورا نہیں کیا, ان شہداء سے کیے ہوئے وعدے نہیں پورے کیے جو ادھر آنے کے اس کو عرض اسلام سمجھ کر اس تک پہنچنے کے رستے میں شہید ہو گئے جو لاکھوں لوگ, اور جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور یہاں پر اس امید میں آئے کہ یہ عرض اسلام ہے, ان سے ہم نے وعدے پورے نہیں کیے, اور ہم آج ان دھما چوکڑیوں کے ذریعے سے خوشیاں منا رہے ہیں. یہ ہماری تربیت کا نقص ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. ہم نے اپنی نوجوان نسل, اپنے بچوں, یہ اس کا قصور اصل اس نسل کا ہے جس کی اولادیں یہ تماشا کر رہی ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا نہیں, ان کو سمجھایا نہیں, ان کو اصل بات, بنیادی بات نہیں بتائی, اور معاشرے کے حوالے کر دیا. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.